السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شیخ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی کی سیرت کا یہ سلسلہ بغیر تھکے بغیر رکے جاری و ساری ہے اللہ کی توفیق سے۔ آج کے اس پارٹ میں ہم بات کریں گے ایک موضوع پر جس کو آپ نے لکھا ہے کہ اسباب عدم اعتراف حق۔ اگر کوئی آدمی اس کو حق معلوم ہونے کے باوجود بھی حق کو نہیں اپناتا ہے یا حق کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس کو آپ یہاں بیان کرتے ہیں۔ شیخ ذہبی العصر رحمہ اللہ اپنی کتاب القائد الی تصحیح العقائد صفحہ نمبر 280 پر 4 میں اسباب کو یوں گناتے ہیں کہ نمبر 1، انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر وہ معترف حق ہو جائے گا تو اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابھی تک وہ باطل پر تھا، کیونکہ وہ اپنے مربی یا معلم یا کسی دین یا اعتقاد یا مذہب یا رائے کو اپنے اندر اس کو حق گردانتے ہوئے سموتا ہے۔ پھر جب ایک مدت کے بعد اس کو اس کے باطل ہونے کی خبر ہوتی ہے تو وہ بات اس پر شاخ گزرتی ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کے آباء و اجداد یا متبوع کسی چیز پر ہوں، اس کو ان کے باطل ہونے کی بات معلوم ہوتی ہے، مگر چونکہ اس میں خود ان کے آباء و اجداد یا متبوع کو غلط ٹھہرانا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو غلط ٹھہرانا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور حق کو اعتراف حق ہونے کے باوجود حق کا معترف نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے آپ کو، اپنے معلمین کو، اپنے آباء و اجداد کو، سب کو غلط ٹھہرانا ہوگا، یہ اس کو برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے وہ حق کو قبول بھی نہیں کرتا۔ یعنی اسی عورت کی طرح یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، جو عورت جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کے درمیان جن امور میں اختلاف تھا، اس میں یہ عورت کیا کرتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تائید کرتی ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتی کہ صحیح کیا ہے، دلائل کس کے پاس صحیح ہیں، لیکن وہ کیا کرتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی تائید اس لیے کرتی ہیں اور ان کو مصیب ٹھہراتی ہیں بخلاف صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کے، کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں اگر ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تائید کریں گے تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی عزت یا ان کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ نعوذ باللہ۔ یعنی حق کو آپ تلاش کریں، آپ حق کو مانیں، حق کو قبول کریں، تعصب یا اپنے بڑے لوگوں کی کو عزت، ان کی عزت کو بچانے کے لیے آپ اپنے آپ کو گمراہی پر لے جائیں، یہ بات غلط ہوتی ہے۔ اس سے راز تعصب عربی از عربی، فارسی از فارسی، ترکی از ترکی معلوم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آج کئی لوگ ایسے ہیں، اندھے لوگ، جو معرّی جو کہ ایک اندھا شاعر تھا، اس کے متعصب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ پھر نمبر 2 سبب بتاتے ہیں حق کو قبول نہ کرنے کا۔ نمبر 2، اس لیے کہ انسان کو باطل میں جاہ، شہرت، عیش فراہم ہو گئے ہوں، تو وہ اب اگر وہ اس باطل کو چھوڑ کر حق کو قبول کرے گا یا حق کا معترف ہوگا تو ہوگا کیا؟ یہ شہرت، یہ جاہ، یہ عزت، یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، کبر۔ انسان جہالت یا باطل پر ہوتا ہے اور جب اس کو کوئی صحیح بات اس کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اس آدمی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر وہ اس بتانے والے کی بات کو قبول کرے تو اس کے ناقص ہونے کو ماننا پڑے گا۔ یعنی میں اگر کسی کی بات کو قبول کر لیا تو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں میرے اندر یہ نقص موجود تھا، تو میرے بھائی نے، انہوں نے میری اصلاح کی تو میں اب میں اپنی اصلاح کو کر لیا، تو اپنا نقص ماننا پڑے گا۔
تو آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے آپ کو ناقص سمجھوں یا میں اپنے اندر نقص کو جو ہے ختم کر کے اس سامنے والے کی بات کو لے کر جو ہے میں اچھا بنوں، یہ جو ہے قبول نہیں کرتا۔ یہ کون قبول کرتے ہیں؟ وہی شخصیات جو ذی علم ہوتے ہیں اور جن کے اندر واقعتاً جو ہے علمی شخصیت جو ہوتی ہیں وہی جو ہے بآسانی قبول کر لیتے ہیں، ورنہ دوسروں کو جو ہے یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ نمبر 4، حسد۔ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ کوئی دوسرا اس کو حق کی معرفت کرائے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ جو ہے اس کی بات کو قبول کر لے تو اس کو یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ سامنے والا جو اس کو سمجھایا ہے، جو اس کو حق کی طرف بلایا ہے، اس کی عزت، اس کا جو ہے مرتبہ بھی جو ہے اس کو اعتراف کرنا پڑے گا، اور یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عزت کیا جائے یا جو ہے وہ جو ہے اس کے مرتبے کو بلند کرے، یہ جو ہے نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے یعنی حسد کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ قبول نہیں کرتا حق کو۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں جو ہے ایسے جو ہے باتوں سے بچائے، آمین۔